جی آگے حدیث ذکر کی ہے. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. جی وفی الصحیح، صحیح میں ہے، یہاں صحیح مسلم مراد ہے کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. راوی کا ذکر نہیں ہے. راوی ابو مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ ہیں. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد طارق ہیں، طارق بن اشیم. یہ تابعی ہیں اور ان کے والد صحابی ہیں. تو یہ روایت ابو مالک اپنے والد سعد بن طارق بن اشم سے روایت کرتے ہیں. یعنی طارق بن اشم سے روایت کرتے ہیں. ابو مالک کا نام سعد ہے اور طارق یہ صحابی ہیں. حدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت کی جاتی، وہ عرب میں ہو، عجم میں ہو، شرق میں ہو، غرب میں ہو، کہیں بھی جس جس کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کے ساتھ کفر کرے، ان سب کا انکار کرے. حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور خون ہم پر حرام ہوگا، وہ ہمارا بھائی ہوگا. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا. جو اس کے سری امور ہیں، جو اس کے سری معاملات ہیں، اللہ اس کا حساب لے گا. مگر ظاہر جب اس نے کر دیا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے ان سب کا انکار کر دیا، تو ہمارا بھائی ہے، اس کا خون بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہے. اب یہاں کیا تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ لا الہ الا اللہ بندے نے پڑھ لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، بلکہ وہ کفر بما یعبد من دون اللہ، ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جس جس کی پوجا ہو رہی ہے اس کا انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، تب توحید مکمل ہوگی. اور یہ مکمل توحید کا معنی ہے، یہ تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی. خالی یہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں. چلو ایک بندہ پڑھ لے، دل سے گواہی بھی دے دے، اب کافی ہے؟ یہ بھی کافی نہیں. پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، یہ کافی ہے؟ نہیں. جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ کرے، ہر غیر اللہ کی نفی نہ کرے، اس وقت تک اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں. یہ دین اسلام کی غیرت اور توحید کی تفسیر ہے کہ ہر ما سوی اللہ کا انکار کرے، جس جس کو جانتا ہے اس کا انکار کرے، اور جس کو نہیں جانتا مطلقاً یہ بات کہے کہ یا اللہ جس جس کی عبادت ہو رہی ہے تیرے علاوہ میں سب کا انکار کرتا ہوں، میں سب سے بری ہوں. جب یہ انکار کرے گا، اظہار برات کرے گا، تب اس کی توحید قابل قبول ہوگی. تو ہم نے عرض کیا کہ توحید نفیاً و اثباتاً، اس بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کرے، الوہیت کو ثابت کرے، ربوبیت کو ثابت کرے، اور نفی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا انکار کرے. جس جس کو پوجا جا رہا ہے، مشکل کشا مانا جا رہا ہے، حاجت روا مانا جا رہا ہے، ان سب کا انکار کرے، نفی کرے، تب اس کی توحید جو ہے وہ مکمل ہوگی.